رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر. عجل الله تعالى فرجه الشريف وأرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا. مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. اذان محترم، اخلاق کربلا کے عنوان کے ضمن میں گفتگو آپ کے ذہنوں تک مسلسل پہنچ رہی ہے، اور اس سلسلے میں جن باتوں کو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، یہ وہ باتیں ہیں کہ جن باتوں کو شبہے کی شکل میں ہماری قوم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور جتنے اعتراضات آقا کی اس عزاداری سے متعلق ذہنوں میں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے،
وہ سارے اعتراضات اور سارے شبہات چند قدم چلنے کے بعد اس طرح سے دم توڑ دیتے ہیں جس طرح سے شام سے آنے والی لاکھوں کی فوج 72 کے مقابل دم توڑ چکی ہے۔ ظاہر ہے شخصیت اتنی عظیم ہے کہ ان کے مقابل کیا جانے والا اعتراض بڑا ہی چھوٹا محسوس ہوتا ہے، لیکن دشمن بھی تو چالاک ہے۔ امام کے مقابل اگر کسی عام انسان کا قول آ جاتا ہے تو امام کے سامنے تو وہ رک نہیں سکتا، لہذا اب کیا کیا جائے؟ ایک اعتراض ایسا ڈھونڈ کے لائے کہ جو امام کے مقابل قرآن کی آیت آ گئی، لیکن یہ نادان نہیں جانتے کہ تم قرآن پڑھتے ہو، امام حسین وارث قرآن ہیں۔ 40 42 45 سال کی عمر میں قرآن کو نازل ہونے کے بعد رٹ لینا اور ہوتا ہے، اور نزول قرآن سے پہلے آغوش پیغمبر میں قرآن پڑھنا اور ہوتا ہے۔ بات آ گئی ہے تو یہ بھی کہتا چلوں، کیوں جو کتاب ابھی نازل بھی نہیں ہوئی ہے اس کتاب کی تلاوت کیوں کی جائے؟ وجہ کیا ہے؟ سرکار امیر المؤمنین، بات آگے لحاظ عرض کر رہا ہوں، البتہ میں ابھی اصل بات کی طرف آپ کو لے کے آؤں گا۔ سرکار امیر المؤمنین نے آغوش رسالت میں آنے کے بعد یوں تو متعدد کتابیں ہیں لیکن 4 بڑی کتابیں ہیں، چاروں کا ذکر کیا۔ یا رسول اللہ آپ فرمائیے توریت پڑھ دوں، انجیل پڑھ دوں، زبور پڑھ دوں، یہاں تک تو ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ کتابیں دنیا میں آ چکی ہیں، لیکن جو آخری کتاب جو ابھی دنیا میں آئی ہی نہیں ہے کہ جو تقریباً 13-14 سال کے بعد آنا شروع ہوگی، اس کتاب کے بارے میں کیوں میرے آقا نے فرمایا کہ فرمائیے تو میں قرآن پڑھ دوں؟ اچھا آپ بتائیے، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ ماشاءاللہ سے گجراتی زبان جانتے ہیں، میں گجراتی نہیں جانتا، ہو سکتا ہے کہ میں عربی زبان کے جو فقرے بولوں آپ نہ سمجھ پائیں، ہو سکتا ہے کہ فارسی کے بعض کلمات میں بولوں جو آپ نہ جانتے ہوں، تو اب اگر میں کچھ بولوں تو آپ تو نہیں فیصلہ کر سکتے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے یہ غلط کہہ رہا ہے۔ آپ گجراتی میں کچھ کہیں تو میں تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے صحیح کہا یہ غلط کہا ہے یا نہیں۔ اس مکے کے کفار کے سامنے امیر المؤمنین کچھ بھی پڑھیں گے، ان کو تو نہیں پتا ہے کہ یہ قرآن ہے یا نہیں ہے، آیت ہے یا نہیں ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے۔ پھر کیوں اس قرآن مجید کا ذکر فرمایا؟ اس کی 2 وجہ ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس دنیا نے یہ دیکھا ہے کہ بچے 1.5 سال کی عمر پہ پہنچنے کے بعد کچھ بولنا شروع کرتے ہیں۔ آپ نے 3 دن کے بچے کو بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، وہ بھی اس کتاب کا تذکرہ، اس کتاب کی تلاوت کہ جس کتاب کو پروردگار نے ابھی نازل بھی نہیں کیا ہے۔ امیر المؤمنین نے اس قرآن مجید کی سورہ مؤمنون کی ابتدائی آیتوں کو پڑھ کر دنیا والوں کو بتایا کہ دیکھو
دنیا میں آ کر سیکھنا اور ہوتا ہے، علم لے کر آنا اور ہوتا ہے۔ دوسری وجہ سنیں گے آپ، میں جس موقع کے اوپر ماسٹرز کی ڈگری کے لیے، آپ کے وہاں بھی ہوتا ہوگا، ہمارے وہاں یو پی میں لاسٹ جو پیپر ہوتا ہے وہ وائیوا ہوتا ہے۔ ایم اے کے لیے جس موقع کے اوپر میں انٹر ہوا، کوئی بھی انسان جب کسی وائیوا کے لیے اندر داخل ہوتا ہے، پہلی نظر میں یہ ضرور دیکھتا ہے کہ امتحان لینے والا ایگزامینر کون ہے یا نہیں۔ اتفاق یہ ہے کہ جو 3 ایگزامینرز تھے ان میں سے ایک مجھ سے جونیئر تھے، لیکن میں بیچ میں چونکہ کچھ وقفہ ہو گیا تھا، اس درمیان وہ آگے نکل گئے اور میں اب پہنچا ماسٹرز کی ڈگری کے لیے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ لیکن اگر اچانک ایسا ہو جائے کہ ماسٹرز کی ڈگری کو دینے والا ایگزامینر مجھے پتا ہے کہ 8th کلاس سے آگے نہیں پڑھ پایا ہے، اب کچھ بھی ہو جائے میں اسے ایگزام نہیں دے سکتا۔ ہندوستان میں تو فیک ڈگریز بھی بہت زیادہ ہیں، مجھے پتا ہے اس کی ڈگری غلط ہے، مجھے معلوم ہے کہ اس کے پاس نالج نہیں ہے، میں اسے ایگزام نہیں دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایگزامینر یا تو ہائی لیول کا ہو یا کم از کم برابر کا ہونا چاہیے۔ اب آپ سمجھے امیر المؤمنین نے دنیا میں آتے ہی قرآن کی تلاوت کا امتحان کیوں رسول اللہ کو دیا ہے؟ یہ اس بات کو بتانے کے لیے ہے کہ جس رسول کو تم امی سمجھتے ہو وہ علی کی نگاہ میں اتنا عالم ہے۔ توجہ فرمائیں، اتنا عالم ہے۔ یا رسول اللہ، یا علی۔ اور یہیں پر میں اپنے استاد مولانا علی حماد فیض آبادی کا وہ شعر، خدا اپنی رحمتیں نازل کرے، بڑے اچھے استاد تھے، البتہ گوشہ نشین استاد تھے، ان کا وہ شعر کہ منبر پہ نبی کے بے کھٹکے دعوائے سلونی کرتا ہے۔ لفظوں پہ غور کیا آپ نے؟ منبر پہ نبی کے بے کھٹکے دعوائے سلونی کرتا ہے، شاگرد کا جب یہ عالم ہے استاد کا عالم کیا ہوگا؟ ایک دفعہ اور مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ اب آئیے، میں نے جہاں سے گفتگو کو شروع کیا تھا، مولا کے کربلا کے انقلاب کے مقابل کس چیز کو لے کے آئے؟ آپ لوگ تو سن رہے تھے بھائی، آیت کو، قرآن کو لے کے آئے۔ اب تو آپ چپ رہ جائیں گے نا، اس لیے کہ ادھر کچھ بولیں گے تو قرآن کی مخالفت، ادھر کچھ بولیں گے تو امام حسین کی مخالفت، اب تو چپ رہنا ہے۔ لیکن نہیں، آپ سنیے، پہلے میں اعتراض عرض کر دوں کہ قرآن کی کون سی آیت لے کر آئے، پھر اس کے جواب کی طرف آپ کو لے کے آؤں گا۔ قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 195 195 کیا کہہ رہا ہے قرآن مجید؟ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں مال دو، اور اس کے بعد وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، دیکھو ہرگز اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالنا۔ ہلاکت کس کو کہتے ہیں؟ پہلے واضح کر دوں، میں پتا ہے کہ گولیاں چل رہی ہیں اور آپ نے کہا کہ دیکھتا ہوں کون سی گولی میرے سینے کو چھلنی کر سکتی ہے۔ یہ جو آپ بلا وجہ کی بہادری کو دکھانے کے لیے موت کے منہ میں چھلانگ لگا رہے ہیں، یہ ہلاکت ہے یا نہیں؟ پتا ہے میرا بدن نازک ہے،
چوتھے مالے سے اگر فورتھ فلور سے، چوتھا مالا بامبے کی زبان کہہ دی میں نے، فورتھ فلور سے میں اگر کود جاؤں زندہ بچوں گا نہیں. یہ جو کود گیا یہ ہلاکت ہے. متوجہ ہوئے؟ ایک اور مثال دے دوں. پتا ہے وہاں پہ میرا دشمن بیٹھا ہے، میں جاؤں گا تو مجھے چاقو سے قتل کر دے گا. میں نے کہا میں تو جاؤں گا، اور اب نتیجہ یہ ہے کہ پہنچے، چاقو کے حملے کی بنا پہ قتل ہو گئے. یہ ہلاکت ہے. اب یہاں تک متوجہ ہو گئے؟ ہلاکت کس کو کہتے ہیں؟ جانتے ہوئے موت تک خود کو لے کر جانا، یہ ہلاکت ہے. اب آپ انصاف سے بتائیے، بڑی احتیاط سے لفظ استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ آقا کی منزل ہے. آقا میدان کربلا میں جانتے تھے کہ شہید ہونا یا نہیں جانتے تھے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں خبر تھی اور اچانک حملہ ہو گیا، ایسا نہیں ہے. اور اگر ایسا ہوتا تو اپنی نانی کے پاس کربلا کی خاک دے کر نہ آتے، ہے نہیں. اچھا اور دائرہ وسیع کیے دیتا ہوں میں، صرف آقا امام حسین ہی نہیں، 19 ماہ مبارک رمضان کو سرکار امیر المؤمنین کو پتا ہے یا نہیں مسجد میں آپ پہ حملہ ہونے والا ہے پتا ہے. مرغابیوں نے راستہ روکا، دروازے کی کنڈی نے آپ کو روکا، اور وصیتیں کرتے ہوئے اپنی بیٹی سے کہ ان مرغابیوں کے رزق کا خیال رکھنا. اللہ اکبر. میرے مولا سے زیادہ دل میں رحمت کا جذبہ رکھنے والا کوئی ہو نہیں سکتا. مرغابیوں کا خیال ہے، اگر اس کو دانا دے سکنا تو رکھنا، ورنہ اس کو آزاد کر دینا. یہ ہے میرے مولا کا کرم. جانتے ہیں، اور اسی لیے اچھا ایک کام اور کر سکتے تھے. وہ ظالم مسجد میں سو رہا ہے، اس کو نہ اٹھائیے آج، نہیں اس کو بھی اٹھائیں گے. جانتے ہیں کہ قاتل ہے، پھر بھی اٹھائیں گے اس کو. اور آگے بڑھ جائیے. سرکار امام حسن مجتبی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، جانتے ہیں کہ مجھے جو پانی دیا جا رہا ہے اس میں زہر ہے، پھر بھی پی رہے ہیں. اور آگے بڑھ جائیے. اسی مامون کے دربار میں ہمارے 8ویں امام انگور دیا گیا، جانتے ہیں کہ اس میں زہر ہے، پھر بھی آپ نے نوش فرمایا، ہر امام نے. تو اب آپ اس کو کیا کہیں گے؟ میں وہ لفظ نہیں استعمال کر سکتا کہ جو دشمن استعمال کر رہا ہے. ہم تو کہتے ہیں شہادت ہے، لیکن قرآن کی نگاہ میں کیا ہے؟ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. جانتے ہوئے موت کے منہ میں کود پڑنا، یہ تو شہادت نہیں ہے. متوجہ ہوئے آپ؟ امام حسین ہی کا نہیں، سارے ائمہ اطہار کی شہادت پر سوال کھڑا کیا جا رہا ہے قرآن کی آیت کے ذریعے. اب کیا کریں گے آپ؟ کچھ بولیں گے تو قرآن کی مخالفت، نہیں بولیں گے تو پھر شہادت کا فلسفہ ہی ختم ہوا جا رہا ہے. پھر آپ کیا کریں گے؟ اچھا ایک بات غور کیجئے گا، اہل بیت اطہار صاحب شریعت ہیں. اب یہاں سے آپ توجہ دیجئے گا. میدان کربلا میں امام حسین خود صاحب شریعت ہیں. شریعت کو فالو کرنے والا اور ہوتا ہے، شریعت کا ذمہ دار اور ہوتا ہے. امام حسین فالوور نہیں ہے شریعت کے، شریعت کے ذمہ دار ہیں. میں مثال دے دوں آپ کے ذہن پہنچ جائیں گے. ماشاءاللہ سے یہ میرا سارا مجمع نماز پڑھتا ہے. نماز میں کیا اس بات کی شرط نہیں ہے کہ آپ کے بدن پر خون نہیں ہونا چاہیے؟ ہے یا نہیں ہے؟ نا. کتنے کی اجازت ہے؟ اتنی مقدار میں اگر خون ہے تب تو آپ کی نماز ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس سے بڑھ گیا
ایک پوری ہتھیلی کے برابر خون، نماز ہوگی نہیں ہوگی؟ اور یہ میں صرف اپنی شریعت کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے بزرگوار موجود ہیں، ساری آپ مسلک کی فقہ کی کتابیں دیکھ لیجئے، حنفی مسلک، مالکی مسلک، شافعی مسلک، جس بھی فقہ میں آپ جائیں گے، لباس پر اگر خون لگا ہے نماز نہیں ہوگی، جسم پر خون لگا ہے نماز نہیں ہوگی۔ کس کی نماز نہیں ہوگی؟ اس کی نہیں ہوگی جو شریعت کا فالوور ہے ہے نہیں؟ میں خون کے ساتھ نماز پڑھوں نہیں ہوگی، آپ خون کے ساتھ نماز پڑھیں نہیں ہوگی۔ دنیا میں جتنے شریعت کی پیروی کرنے والے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ پہلے خون پاک کرو، اس کے بعد مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا۔ لیکن یہ تو اس کی ذمہ داری ہے جو شریعت کی پیروی کرتا ہے، لیکن جو شریعت کا ذمہ دار ہوتا ہے پورا بدن لہو لہان ہے پھر بھی سجدہ کر رہے ہیں۔ میدان کربلا میں ایک منٹ میں جملہ پورا کر لینے دیجئے۔ میدان کربلا میں امام نے جو آخری نماز پڑھی ہے، وہ آخری سجدہ جو امام حسین نے کیا ہے، جس میں اثر پہ بدن مبارک پر کتنا خون ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے ہے کہ خون بدن پہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، لیکن حسین صاحب شریعت ہیں، خون میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس کے باوجود نگاہ پروردگار میں سجدہ اتنا معتبر ہے کہ حسین کو سجدوں کی آبرو بنا دیا ہے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ امام حسین کے وہاں یہ قانون نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے، وہ صاحب شریعت ہیں، ان کے وہاں آپ اعتراض نہیں کر سکتے کہ یہ کیوں ہوا۔ یہ میں آپ اور اپنے بارے میں تو کہہ سکتا، ادھر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہاں پہ شریعت اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، اور اہل بیت اطہار سے بہتر کوئی شریعت نہیں جانتا ہے۔ تو پھر وہی بات کہ قرآن کہہ رہا ہے جانتے ہوئے موت کی طرف نہ جاؤ ورنہ ہلاکت ہے، اور امام میدان کربلا میں اپنے پورے علم کے ساتھ آ رہے ہیں۔ دیکھیے، ہمیں آپ کو نہ پتا ہو چوراہے پہ چلے جائیں الگ بات ہے، لیکن وہاں تو ایک ایک چھوٹی سی بات بھی امام کو پتا ہے۔ کس کو کب شہید ہونا ہے امام کو پتا ہے۔ شب عاشور سب کے سامنے سارا محضر شہادت پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے، صرف امام کو نہیں، اب تو محضر شہادت کو سن لینے کے بعد یہ سارے اصحاب کو پتا ہے۔ لیکن پھر وہی بات، سب جانتے ہیں کہ میں صاحب شریعت کے ساتھ ہوں۔ اطمینان اسی لیے ہے کہ امام حسین سے بہتر شریعت کوئی نہیں جانتا۔ اور فرما رہے آپ، پھر امام حسین کیوں میدان کربلا میں جام شہادت کو نوش کر رہے ہیں؟ چاہتے تو علم کی بنا پر اپنے کو شہادت سے دور کر لیتے، تاکہ قرآن کے مطابق وہ لفظ جو دشمن کہہ رہا ہے وہ اعتراض سامنے نہ آتا۔ آج مجھے چونکہ جلدی اپنی گفتگو کو مکمل کرنا ہے، آپ کے سامنے تبرکات کی شبیہ بھی آنی ہے، لہٰذا میں جلدی سے اپنے آخری مرحلے کی طرف آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، شہادت، اب یہاں سے توجہ دیجیے، میں جواب کی طرف آپ کو لے کے آ رہا ہوں۔ شہادت بغیر علم کے نہیں ملتی ہے، علم کے ساتھ ملتی ہے۔ میرے لفظوں پہ غور کیا آپ نے؟ جانتے ہوئے جائے گا تب شہید ہے، بغیر جانتے ہوئے اگر انسان
نہیں پتا تھا اور گولیاں چل گئیں تو یہ شہید نہیں ہے۔ ابھی تک کیا کہا جا رہا تھا؟ علم کے ساتھ جائے تو ہلاکت، جبکہ شہادت کا فلسفہ ہی یہی ہے کہ جانتے ہوئے آؤ تب شہید ہوگے۔ میں واضح کر دوں حقیقت، پھر فرق کیا ہے؟ شہادت اور ہلاکت میں فرق کیا ہے؟ سنیں گے آپ۔ اللہ نے انسانوں کو اشرف مخلوقات بنایا ہے۔ اشرف مخلوقات کے معنی کیا ہیں؟ انسان سب سے بلند ہے۔ اب اس انسان سے اوپر کوئی اور مخلوق نہیں ہے۔ اس انسان سے اوپر اگر ہے تو صرف ذات پروردگار ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ ملک انسان سے افضل نہیں ہے۔ ملک انسان کے خدمت گزار ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جس انسان کو پروردگار نے مسجود ملائکہ بنایا تھا، وہ انسان اپنے سروں کو پتھروں کے سامنے جھکا کر اتنا پست ہو گیا کہ اب ملائکہ بھی افسوس کر رہے ہیں۔ غور فرمایا آپ نے؟ یہ انسان نے اپنے کو گرایا ہے، ورنہ اللہ نے تو مسجود ملائکہ بنایا ہے انسان۔ کبھی کبھی آپ کی خاموشی سے ایسا لگتا ہے کہ میں وہ لفظ نہیں پہنچا پایا۔ یا علی، مسجود یعنی جس کے لیے سجدہ کیا جائے، جس کے سامنے سجدہ ہو۔ البتہ توجہ رہے، جناب آدم کو سجدہ نہیں کیا ہے، جناب آدم کے سامنے سجدہ کیا ہے ملائکہ نے۔ اللہ نے مسجود ملائکہ بنایا انسان کو، لیکن انسان جب پستیوں میں گرا تو پھر حیوان سے بھی نیچے چلا گیا۔ بل ہم اضل سبیلا، قرآن کہہ رہا ہے، اس سے بھی زیادہ گر گئے۔ انسان اشرف مخلوقات، اور اس سے پہلے اللہ نے حیوانات کو رکھا ہے، ان سے پہلے اللہ نے نباتات کو رکھا ہے، اور اس سے بھی پہلے جمادات کو رکھا ہے۔ یہ چاروں میں واضح کر دوں۔ جمادات کہتے ہیں اسے کہ جن کے اندر جمود ہے، ٹھہراؤ ہے۔ نہیں پتا آپ کے اطراف میں پہاڑ ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے بامبے کے اطراف میں پہاڑ بہت ہیں۔ آپ پہاڑ کا ایک ٹکڑا لے آئیے، وزن کر کے گھر میں رکھ دیجئے۔ مثلاً 10.5 کلو وزن ہے اس کا، ایک چھوٹے سے پتھر کا۔ آپ 5 سال بعد پھر وزن کیجئے، وہ 5.5 کلو کا، 10.5 کلو کا نکلے گا۔ بڑھ جائے گا؟ نہیں، نہ گھٹا نہ بڑھا، جمود ہے، ٹھہراؤ ہے، بڑھے گا نہیں۔ آپ کے گھروں میں ٹنکی ہے، ٹانکی جس کو کہتے ہیں، ٹینکر واٹر، یہ اس میں پانی بھر دیجئے، 500 لیٹر پانی بھر دیا، 4 دن نہ یوز کیجئے، وہ پھر بھی اتنا ہی رہے گا جتنا آپ نے 4 دن پہلے بھرا تھا، نہ بڑھے گا نہ گھٹے۔ کیوں؟ جمود ہے، ٹھہراؤ ہے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے، اللہ نے نباتات کو رکھا ہے، یہ ٹریز، یہ درخت، یہ پیڑ، ان کی کیا خاصیت ہے؟ یہ نمو کرتے ہیں، بڑھتے ہیں۔ زمین کو ایک دانہ دیجئے، کچھ دنوں کے بعد ننھا سا پودا، اس کے بعد ایک تناور درخت، اور پھر ویسے ہی دانے کہ جو زمین کو دیے تھے وہ پھل کے اندر موجود پروردگار نے انسانوں کے حوالے کر دیے۔ یہ نباتات ہے، پتھروں سے بہتر ہے نباتات۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے، انسان نے حیوانات کو رکھا، ان کے وہاں نمو بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کے وہاں ایک طرح کی روح بھی رکھی ہے۔ یہ ہے حیوانات کہ جن کے وہاں اللہ نے زندگی قرار دی ہے۔ یہ افضل ہیں پودوں سے، درختوں سے، ٹریز سے۔ اور آخری مرحلہ ہے انسان کا۔ یہ انسان ان حیوانات سے بھی بہتر ہے، یہ انسان ان درختوں سے بھی بہتر ہے، یہ انسان ان پتھروں سے بھی بہتر ہے۔ اور فرمایا آپ نے، اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ پتھر تمہارا مقدر نہیں بدل سکتے، تم پتھروں کا مقدر بدلو گے۔ نہیں، شاید آپ کے ذہن نہیں پہنچے، پورے ہمارے ہندوستان میں کانسیپٹ پایا جاتا ہے، یہ پتھر پہن لو تو تمہارا بزنس اچھا چلے گا۔ ہے یا نہیں؟ ہے نہیں ہمارے ہندوستان میں؟
یہ پتھر ثواب کے لیے تو اللہ نے رکھا ہے کہ عقیق پہن لیا تو نماز کا ثواب بڑھ جائے گا، اس لیے کہ اللہ نے ثواب دینا چاہا ہے، ورنہ یہ پتھر آپ کی قسمت نہیں بدل سکتا ہے۔ بات آ گئی ہے تو عرض کرتا چلوں، یہ ستارہ آپ کی قسمت بدل سکتا ہے؟ یس یا نو بتائیے۔ یہ جو فلک کے اوپر اسٹارز ہیں، آج جوان صبح میں اٹھتا ہے، ابھی تو الحمدللہ کم ہو گیا، پہلے بہت زیادہ زور تھا، اردو کے اخباروں میں بھی تھا پہلے، ستاروں کی زبان، یہ اسٹارز بتائیں گے کہ آپ کا آج کا مقدر کیسا ہے۔ مثلا کسی کے اسکورپیو ہے، اگر آج کے اسٹار نے، اسکورپیو نے بتایا کہ آج بزنس میں پیسہ لگاؤ فائدہ ہوگا، دوڑ کے جائے گا، پیسہ لگائے گا۔ اور اگر یہ پتا چل گیا کہ نہیں اسکورپیو آج دن اچھا نہیں ہے، کہیں آج پیسہ نہیں لگائیں گے۔ کیا یہ ستارہ انسان کے مقدر بدل سکتا ہے؟ نہیں، ستارہ اپنے مقدر کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے، تو وہ آپ کا مقدر کیا بدلے گا؟ اب میرے جملے پہ غور کیجئے گا، آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ یہ ستارے انسان کا مقدر نہیں بدل سکتے، اگر یہ اپنا مقدر بدلنا چاہیں تو انہیں زمین پہ آنا ہوگا۔ اور واضح کر دوں، یہ ستارہ مقدر نہیں بدلتا ہے، بلکہ اگر درِ سیدہ پہ آ جائے تو اپنی قسمت بدلتا ہے۔ تو آپ اپنا مقدر بدلنا ہے تو ستاروں سے نہ پوچھو، درِ سیدہ پہ آ جاؤ، مقدر بدل جائے گا۔ صلوات بیت محمد وآل محمد پہ۔ مجھے اشارہ کیا جا رہا ہے، ایک دفعہ آپ لوگ تھوڑا سا آگے سمٹ آئیے تاکہ بات کے مؤمنین کو جگہ مل جائے، اور تھوڑا تھوڑا اس طرح سے آگے سمٹ آئیے کہ بعد میں مؤمنین بیٹھ سکیں فرشی عزا پر۔ ایک دفعہ اور مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ، قرآن مجید ساری چیزیں جو زمین اور آسمان میں ہیں ان سب کو انسان کے اختیار میں اللہ نے قرار دیا ہے، انہیں اپنے لیے استعمال کرو، ان سے اپنے مقدر نہ دریافت کرو۔ تو اب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ چار مراحل ہیں، چار کیٹیگریز ہیں۔ پتھر کہ جو جمادات میں ہیں، جن میں یہ پانی بھی ہے، مٹی بھی ہے، زمین بھی، ساری چیزیں ہیں۔ اور دوسرے مرحلے میں یہ درخت ہیں، یہ ٹریز ہیں، یہ پیڑ پودے ہیں۔ تیسرے مرحلے میں حیوانات، چوتھے مرحلے میں انسان۔ ابھی بقرعید گزری ہے، آپ میں سے بہت سے اپنے گھر میں بکرا لے کے آئے ہوں گے، اور صرف بکرا لے کے نہیں آئے تھے آپ، ساتھ میں کچھ پتیاں بھی لے کے آئے تھے۔ آپ لائے تھے نہیں لائے تھے؟ آپ نے ایک جگہ کے اوپر پتی ٹانگ دی تھی اپنی ٹہنی میں، اب وہ بکرا جا کے اس کو کھاتا تھا، آ جاتا تھا، پھر کھاتا تھا، پھر آ جاتا تھا۔ بقرعید کا دن آیا، وہ ٹہنیاں جب ظاہر کھائے گا تو اوپر کے حصے تک اس کا منہ نہیں پہنچ پایا۔ اب آپ صبح پچھتا رہے ہیں، کاش میں نے ان پتیوں کو اور نیچے کر دیا ہوتا تو یہ بکرا انہیں بھی کھا لیتا۔ بھئی کیا ہو گیا ابھی؟ کہ نہیں، اب یہ پتیاں زمین پہ گریں گی، سوکھ جائیں گی، ویسٹ ہو جائیں گی۔ بکرا کھا لیتا تو یوزفل ہو جاتی، زمین پہ گر کر ضائع ہو جائیں گی تو یوز لیس ہو جائیں گی۔ اور فرمایا آپ نے، اس کے معنی ہیں اگر یہ درخت کی پتیاں اپنے سے اوپر والے کے کام آ جائیں تو یوزفل ہیں۔ یوزفل سمجھ رہے ہیں نا، فائدہ مند ہیں، اور اگر نیچے کی طرف چلی جائیں تو یوز لیس ہو جائیں، بیکار ہو جائیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اب آ جائیے آپ جنگل میں آپ پہنچے، آپ نے دیکھا کہ یہی ایک بکرا ہے کہ جو مثلاً آپ کی نگاہوں سے بھاگا، ایک جگہ ٹھوکر کھا کے گرا اور وہیں پہ مر گیا۔ کھا سکتے ہیں اسے؟ نہیں کھا سکتے۔ کیوں؟ ذبح نہیں ہوا۔
اب آپ افسوس کر رہے ہیں کاش میں 2 منٹ پہلے پہنچ جاتا، میں اسے ذبح کر دیتا تو یہ یوزفل ہو جاتا، اس لیے کہ اپنے سے اوپر والے انسان کے کام آ جاتا، اور اب یہ ہلاک ہو گیا ہے، یوز لیس ہو گیا ہے، لہٰذا وہ زمین کا حصہ بن جائے گا۔ آپ نے غور فرمایا؟ اس کے معنی ہے اوپر والے کے کام آ جائے تو یوزفل ہے، نیچے گر کر زمین کے حوالے کر دیا جائے تو یوز لیس ہو جائے، فائدہ بخش اور نقصان دہ ہو جائے۔ یہاں تک تو آپ حیوانات کے مرحلے تک آ گئے، آخری مرحلہ انسان کا ہے۔ اب اگر اس انسان نے اپنے کو قربان کیا تو اب یہ دیکھو کہ کس کے لیے قربان کیا ہے۔ اگر زمین کے جھگڑے میں قتل ہو گیا، درختوں کے اختلافات میں قربان ہو گیا، حیوانات کے جھگڑے میں مار دیا گیا، کیا ہو گیا؟ یہ یوز لیس ہو گیا، بے فائدہ ہو گیا، نقصان دہ ہو گیا۔ اچھا یہ تینوں مرحلے آتے ہیں زندگی میں، ہاں؟ زمین کے جھگڑے میں قتل ہوتے نہیں ہوتے ہیں، درختوں کے لیے خونریزیاں ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں، حیوانات کے لیے بھی جنگیں ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں، اور اگر نہیں ہو رہی ہوتی تو ایک جنگ میں قتل ہو جانے والے کے لیے اللہ کا رسول یہ نہ کہتا کہ یہ شہید نہیں قتیل الحمار ہے۔ قتیل الحمار کس کو کہتے ہیں؟ یعنی گدھے کے لیے قتل ہو گیا۔ یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ گدھے کے لیے؟ کہاں، یہ اسلام کے لیے لڑنے نہیں آیا تھا، یہ تو اس لیے آیا تھا کہ دشمن کا گدھا مال غنیمت بنا کے لے جائے گا۔ قتل ہو گیا تو چونکہ مقصد کیا تھا؟ اپنے سے نیچے والے حیوان کے لیے آیا تھا، لہذا اس کا یہ قتل ہونا یہ یوز لیس ہو گیا، بے فائدہ ہو گیا، نقصان دہ ہو گیا۔ تو اب یہ بتائیے کہ اگر انسان نہ درختوں کے لیے قربانی دے، نہ زمین کے لیے قربانی دے، نہ جانوروں کے لیے قربانی دے، تو پھر کس کے لیے قربانی دے؟ کہا اس ذات کو ڈھونڈو کہ جو انسانوں سے افضل ہے، جو ذات انسانوں سے بلند ہے، اگر اس کے لیے انسان نے اپنی قربانی دی ہے تو یوزفل ہے، فائدہ مند ہے، کہ جس کو اصطلاح میں شہادت کہا جاتا ہے۔ تو اب ہلاکت اور شہادت میں فرق پتہ چل گیا۔ اگر اپنے سے نیچے والے کے لیے قربانی ہے تو وہ ہلاکت ہے، اپنے سے اوپر والی ذات کے لیے ہے تو وہ شہادت ہے۔ اب بتاؤ میدان کربلا میں امام حسین کی قربانی کس لیے تھی؟ کیا زمین کا اختلاف تھا؟ کیا درختوں کا جھگڑا تھا؟ کیا جانوروں کے لیے جنگ ہو رہی تھی؟ نہیں، حسین کی جنگ نہ جانوروں کے لیے ہے، نہ زمین کے لیے ہے، نہ درختوں کے لیے ہے۔ حسین نے جو قربانی دی ہے وہ ذات پروردگار کے لیے ہے۔ تو اب جب اللہ کے لیے قربانی ہے تو یہ ہلاکت نہیں، شہادت ہے۔ اب نہ کہنا، توجہ دیجئے گا آخری جملہ، اب نہ کہنا کہ اپنے علم کے ساتھ کیوں آئے تھے۔ شہادت اور ہلاکت کا فرق علم کی بنا پر نہیں ہے، شہادت اور ہلاکت کا فرق مقصد کی بنا پر ہے۔ امام حسین کی قربانی کا مقصد اللہ کی ذات ہے، لہذا اس مقصد نے قربانی امام حسین کو شہادت کا درجہ دیا ہے۔ جملہ مکمل کر دوں، قتل بہت سے ہوئے، اسی میدان کربلا میں بھی قتل ہوئے ہیں۔ آخر یزید کی فوج سے بھی تو لوگ قتل ہوئے ہیں،
ہے کسی میں ہمت جو کہہ دے کہ شہید ہوئے؟ ہے کسی میں ہمت؟ جس لشکر کے سردار ہو رہے ہیں، لشکری قتل ہوئے تو کہا جاتا ہے کہ ہلاک ہو گئے، سردار قتل ہوا تو کہا جاتا ہے شہید ہوئے۔ کیوں؟ کہا دونوں میں بنیادی فرق ہے۔ لشکریوں نے یزید کے لیے خود کو قربان کیا، حر نے حسین کے لیے قربانی دی ہے۔ آپ نے توجہ فرمائی، قربانی کس کے لیے ہے؟ امامت انسانوں سے افضل ہے، یہ اللہ کی نمائندگی ہے، لہذا اگر اللہ کے نمائندے کے لیے قربانی ہے تو یہ شہادت ہے، اور یزید جیسے ظالم کے لیے اگر قربانی ہے تو ہلاکت ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جو یزید کو اچھا مانتے ہیں وہ بھی نہیں کہتے کہ یزید کے لشکر والے شہید ہوئے۔ اور بات آ گئی تو کہتا چلو، چونکہ میرے شہر کا واقعہ ہے، ہمارے شہر میں ایک میڈیکل سائنس کے پریکٹیشنر نے یہ لکھا تھا، کہا تھا کہ یزید رضی اللہ تھا۔ یاد آئے نہیں یاد آئے آپ لوگوں کو؟ وہ ایک ڈاکٹر ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، ابھی تو بھاگ گیا، ہندوستان میں بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے شہر کا تھا۔ کیا کہا تھا؟ یزید رضی اللہ ہے۔ آپ نے غور فرمایا، میں اتفاق سے اسی سال حج پہ گیا تھا، اور جب اسی فرقے والوں سے میری ملاقات ہوئی، اب تو سمجھ گئے نا آپ، میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ ڈاکٹر صاحب سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ اچھا ایک بات اور عرض کر دوں، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، ہمارے ساتھ بھی ہوا، ایک انسان ہے اچھا والا، وہ مثلا الیکٹرسٹی کا کام کرتا ہے، آپ کا سوئچ خراب ہوا، اس نے آ کے سوئچ بنا دیا۔ آپ کے گھر میں مثال کے طور کے بعد لائٹ چلی گئی، اس کو فون کیا، وہ دوڑ کے آیا، لائٹ اس نے صحیح کر دی۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ایک دن پتہ یہ چلا نہیں، اس نے اپنا پروفیشن چینج کر دیا، اب وہ الیکٹرسٹی کا کام نہیں کرتا ہے، اب مثلا وہ بڑھئی ہو گیا، کارپینٹر ہو گیا۔ کیوں؟ جب انسان اپنے پروفیشن میں ناکامیاب ہو جاتا ہے تب دوسرے کے پروفیشن میں دخالت کرتا ہے۔ اگر میڈیکل سائنس میں کامیاب ہوئے ہوتے تو شریعت میں دخالت نہ کرتے۔ اور اب جملہ سنیے، جب میں نے سعودیہ میں جو دو چار ملے ان سے پوچھا کہ بھائی ہمارے شہر کے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ یزید کو رضی اللہ کہہ رہے ہیں، آپ کا کیا نظریہ ہے ان کے بارے میں؟ ان سب نے کہا نہیں، ہمارا کوئی اس ڈاکٹر سے تعلق نہیں ہے، آپ سمجھے جو حسین سے ٹکراتا ہے خود اس کی قوم اسے چھوڑ دیتی ہے۔ صلوات بیت محمد وآل محمد پہ۔ اس کی قوم بھی اسے پہ چھوڑ دیتی ہے۔ وفادار بننا ہے تو وفاداروں کے وفادار بنو، بھاگنے والوں کے وفادار نہ بنو، ورنہ پھر تمہاری قوم بھی تمہیں اپنا نہیں سمجھے گی۔ وہ بھی میدان کربلا میں قتل ہونے والوں کو شہید ماننے پہ تیار نہیں ہے، اس لیے کہ مقصد یا تو قربانی کو شہادت بنا دیتا ہے یا مقصد قربانی کو ہلاکت بنا دیتا ہے۔ میدان کربلا میں امام حسین نے اپنا ہی نہیں، ان کربلا کے شہداء کے مقصد کو اتنا بلند کر دیا
کہ اب کسی تاریخ نویس کی یہ ہمت نہیں ہے کہ شہدائے کربلا کے خلاف کچھ لکھ سکے، زبان نہیں چل سکتی۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، امام عطا کرتے ہیں، اب یہاں سے میں خطابت نہیں کر رہا ہوں، واقعاً امام حسین دیتے ہیں۔ آؤ امام حسین کی خدمت کرو، امام سے زیادہ کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ آپ انصاف سے بتائیں، اور زیادہ امام حسین سے قریب تھے یا جناب علی اکبر زیادہ قریب تھے؟ کیا علی اکبر کے سینے پر باندھنے کے لیے اپنی ماں کا رومال امام حسین نہیں روک سکتے تھے؟ جناب حر زیادہ قریب ہیں یا سرکار وفا زیادہ قریب ہیں؟ کیا سرکار وفا کی جب اس آنکھ میں تیر لگا ہے، اس آنکھ پر اپنی ماں کا رومال باندھنے کے لیے حسین سنبھال کے نہیں رکھ سکتے تھے؟ کیوں حر کو دیا اور کسی کو نہیں دیا؟ وجہ کیا؟ صرف ایک وجہ ہے۔ کاش میرے پاس 2-3 منٹ اور مل جاتا، میں جلدی سے عرض کی دیتا ہوں۔ نواب صفوی اس زمانے تک یہ عقیدے میں اتنا محکم نہیں تھا۔ لکھا ہے کہ جس موقع کے اوپر یہ کربلا آیا تھا بہت زیادہ متزلزل مزاج کا تھا۔ صفوی گھرانہ بہت پرانا ایران کا حکومت میں رہا ہوا گھرانہ ہے، یہ اس کا نواب صفوی، اس کا ٹائٹل ہی تھا یہی۔ آیا تھا کربلا، ظاہر ہے کہ اب ذہن تو مشوش ہے۔ اس نے یہ کہا کہ مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ کربلا میں اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے لیے دینے والے آج بھی زندہ ہیں۔ کیا چاہتے ہو؟ کیا ثبوت لاؤ؟ یہ زندہ ہیں، ثبوت لاؤ۔ اچھا کون ثبوت دے گا آپ بتائیے؟ ہے کوئی آج ثبوت دے؟ کیا چاہتے ہو؟ کہ میں کنج شہداء میں قبر کھول کے دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اللہ کا شہید زندہ رہتا ہے، میں کھول کے قبر دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے مشاور نے سمجھایا کہ دیکھو یہ کام غلط ہے تمہارا، یہ مناسب نہیں ہے، یہ عظیم شخصیتیں ہیں عالم اسلام کی، قبر کھولنا خود توہین ہے۔ کہ نہیں میں تو کروں گا۔ کہ ایک کام کرو، اگر کرنا ہی ہے تو ذرا سا ہٹ کر اس کی قبر ہے کہ جس کو آخر میں اللہ نے ہدایت دی اور جنتی بنایا۔ کون؟ کا حر۔ کھولنا ہے قبر، چلو حر کی قبر کھو دی جائے۔ آیا جناب حر کی قبر کھولی گئی، دیکھا ویسی ہی جنازہ جو روایتوں میں ذکر ملتا ہے، اور دیکھا پیشانی کے اوپر ایک رومال بندھا ہے۔ اب تو بالکل واقعاً ظاہر ہے کہ جو ہمیشہ سے وفادار رہا اس کی قبر تو یقیناً اس کی جنازہ اس کا محفوظ ہے، جو آخری لمحات میں ایمان لایا اس کا جنازہ محفوظ، تو پھر بقیہ کے بارے میں تو سوچنا ہی نہیں ہے، اب تو ایمان محکم ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ یہ رومال حسین کی ماں کا رومال ہے، میں اس رومال کو اپنے ساتھ قبر میں لے جاؤں گا۔ ظاہر ہے کہ حاکم ہے، نواب ہے، اس کے حکم کی بنا پر جیسے ہی پیشانی سے رومال کھولا گیا، سنیں کیا؟ خون تازہ جناب حر کی پیشانی سے ابلنے لگا۔ اس نے چاہا کہ دوسرے ایک رومال کے ذریعے سے جناب حر کی پیشانی کا خون روک دیا جائے، لیکن خون نہیں رکا۔ آخر میں اس نے اسی رومال کو جناب حر کی پیشانی پر باندھا، تب جا کر یہ خون تھما۔ لیکن اب اس کے لیے ایک مسئلہ بن گیا کہ کیوں امام حسین نے اپنی ماں کا رومال جناب حر کی پیشانی پر باندھا؟ سنو گے
علماء نے اس زمانے میں بس ایک بات بتائی کہ جو تاریخ میں آج تک محفوظ ہے. علماء نے کہا کہ امام حسین نے صرف اس وجہ سے اپنا رومال جناب حر کی پیشانی پر باندھا کہ جس موقع کے اوپر حر کا لشکر امام حسین کے مقابل میں آ کر کھڑا ہوا تھا اور امام حسین کوفہ جانا چاہتے تھے، حر نے چاہا کہ امام حسین کے گھوڑے کے رخ کو کربلا کی طرف موڑ دیا جائے. سنو گے؟ امام حسین نے فرمایا ثقلتک امک یا حر، اے حر تمہاری ماں تمہارے لیے فرش عذاب بچھائے، بس یہ جملہ سننا تھا. حر نے تڑپ کے کہا آقا اگر آپ کی ماں خاتون جنت نہ ہوتی. یہی جملہ حسین آقا آپ کے لیے میں کہہ دیتا. سنو گے؟ علماء نے لکھا امام حسین نے میدان کربلا میں اپنی ماں کے دست مبارک سے تیار کیا ہوا رومال اسی لیے حر کی پیشانی پہ باندھا. اے حر تم نے دشمنوں کے مجمع میں میری ماں کا احترام کیا تھا، اس لیے حسین تمہیں اپنی ماں کا رومال عطا کرے گا. اگر چاہتے ہو کہ حسین تمہیں کچھ عطا کرے، رسول کی بیٹی کا احترام کرو، رسول کی بیٹی کا نام احترام سے لو، حسین سب کچھ عطا کر دیں گے. معمولی بات نہیں. حسین نے اس رومال کو اپنے لیے بچا کے نہیں رکھا، علی اکبر کے لیے بچا کے نہیں رکھا، عباس کے لیے بچا کے نہیں رکھا، قاسم کے لیے بچا کے نہیں رکھا. اے حر تمہیں اپنی ماں کا رومال عطا کروں گا. اور ہاں سنو عزادارو، بس مجھے زیادہ مصائب نہیں پڑھنے ہیں، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. سنو گے عزاداروں؟ شب عاشور آئی، امام حسین نے ایک شب کی مہلت مانگی ہے. کل میں عرض کروں گا کہ کیوں امام حسین نے اس ایک رات کی مہلت مانگی تھی، وہ انشاءاللہ کل کی گفتگو یا شب عاشور میں بات آئے گی. اور ادھر عالم یہ ہے حر اپنے خیمے کے باہر بے چینی کے ساتھ ٹہل رہے ہیں. بیٹے نے آ کے پوچھا بابا یہ آخر بے چینی کی وجہ کیا ہے؟ حر نے اپنے بیٹے کا ہاتھ تھاما اور آگے لے کے بڑھے، حسین کے خیموں کے قریب پہنچے. کہتے اے بیٹا ذرا خیموں سے آواز سنو. چھوٹے چھوٹے بچے العطش العطش کی آوازیں دے رہے تھے. اے بیٹا ان بچوں کو میں نے اس نہر فرات سے ہٹایا تھا، ان ساری مشکلات کا میں سبب ہوں. اور اپنے خیمے میں واپس آ گئے. صبح عاشور نمودار ہوئی اور اپنے گھوڑے پہ بیٹھے. بیٹا دوڑتا ہوا آیا، بابا کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں جہنم سے نکل کے جنت کی طرف جا رہا ہوں. بیٹا بھی ساتھ ہو لیا، غلام بھی ساتھ میں چلا. سنو گے عزاداروں؟ امام حسین کے پاس، وقت کے امام کے پاس حر آ رہے ہیں، لیکن انداز یہ ہے بیٹا مجھے امام حسین کے سامنے جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے، میرے دونوں ہاتھ پیچھے باندھ دو تاکہ میں غلاموں کی طرح سے حسین کے سامنے جاؤں. اور پھر اس کے بعد کہتے اے بیٹا میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، اس لیے کہ میں حسین کی نگاہوں سے اپنی نگاہیں نہیں ملا سکتا. اور گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے بیٹا ساتھ میں چل رہا ہے. اچانک بیٹے نے اللہ اکبر کہا. بیٹا یا اللہ اکبر کہنے کی وجہ کیا ہے؟ کہے بابا آپ کو نہیں پتا ہے حسین نے اپنے علمدار عباس کو بھیجا ہے، جاؤ جا کر ان کا استقبال
کرو. کچھ ہی دیر کے بعد پھر اللہ اکبر کہا. بیٹا اب کیا ہو گیا؟ بابا شبیہ پیغمبر علی اکبر ہمارے استقبال کے لیے آ رہے ہیں. اور اب جب تیسری بار اللہ اکبر کہا بیٹا اب کیا ہو گیا؟ بیٹے نے تڑپ کے کہا بابا اب خود زہرا کا لاڈلا حسین ہمارے استقبال کے لیے آ رہا ہے. حسین کا نام سننا تھا اور نے خود کو زمین پہ گرا دیا. اور اب جب حسین بڑھے آئے قریب آنے کے بعد حر کو زمین سے بلند کیا. اے حر تمہاری ماں نے تمہارا نام حر رکھا ہے. تم دنیا میں بھی آزاد ہو اور آخرت میں بھی آزاد ہو. بس مسائل مکمل ہو گئے. سنو آزادارو. حسین اپنے خیمے میں بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں آقا سب سے پہلے میں قربانی دوں گا اس لیے کہ میں نے آپ کو کربلا تک پہنچایا ہے. جاؤ اور تمہیں اللہ کے حوالے کیا. اور اٹھنا چاہتے ہیں اچانک جوان بیٹا کھڑا ہو گیا. بابا کیا یہ ممکن ہے کہ بیٹا موجود ہو اور باپ میدان قتل میں جائے؟ سن لیا یہ جملہ؟ دعا کرو یہ جملہ سید سجاد کے کانوں تک نہ پہنچے. عصر عاشور کے ہنگام میں حسین شہید ہو گئے. سید سجاد امامت کی ذمہ داری ہے. ہاں آزادارو. بیٹا میدان کربلا میں گیا اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے. آخری لمحات. بابا اپنے بیٹے کی مدد کے لیے آئیے. اور حسین کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے. اٹھنا چاہا. کہاں جا رہے ہو؟ کہا آقا میرا بیٹا مجھے بلا رہا ہے. حسین نے جواب دیا اے حر جوان کے جنازے پر بوڑھا باپ نہیں جاتا ہے. میں کہوں گا آقا ابھی کچھ ہی دیر کے بعد میدان کربلا سے ایک آواز بلند ہوگی علیک منی السلام. یا بتا حسین آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہا ہوگا. اے بیٹا اکبر حسین تمہارے سرانے آ رہا ہے. آزادارو حر کا جنازہ آ رہا ہے. بڑے احترام سے بلند کیجئے گا اس لیے کہ یہ وہی حر ہے جن کی پیشانی پر زہرا کا رومال جنت کی سند بن کے موجود ہے. یا حسین یا حسین.